میننگ واٹ؟ جنرل کیانی اب کیا کریں؟ تنخواہیں کم کر دیں؟ بالکل نہیں، یہ بھی میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں کہ تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون سب سے آگے ہوگی. اگر ویلفیئر آرمی کا بڑھانا چاہتے ہیں، نیچے رینک سے لے کر اوپر تک ان کے ویلفیئر بنانا چاہتے ہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس بڑھانا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون اس میں سب سے آگے ہوگی. مگر ہمیں اختلاف ہوتا ہے جب پاکستان کی فوج کا نام، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا نام پاکستان کے سب سے بڑے قبضے گروپ کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. ایک ایسا قبضہ گروپ جس کے ذمے اس وقت بھی جو سویلین کیسز ہیں وہ تو علیحدہ ہے، جو سول کورٹس میں وہ علیحدہ ہیں، کرمنل کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، لینڈ گریبنگ کے کیسز ہیں، یہ کون سا قبضہ گروپ؟ فراڈ کے ہیں. بحریہ ملک ریاض والے جی. تو اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ تو ہر وقت جب ان کا دل کرتا جا کے ان سے ملتے، تو ان کو پکڑتے کیوں نہیں آپ ماشاءاللہ اگر اتنے خلاف ان کے کیسز ہیں تو؟ میرا خیال ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو پنجاب میں تو پڑا، آپ یہ تو مانیں گے تعلقات اچھے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے، میاں صاحب کے ساتھ کوئی اتنے برے نہیں ہیں؟ نہیں، میاں صاحب کے ساتھ وہ خاص تعلقات نہیں ہیں. سی ایم کے ساتھ بھی مجھے نہیں پتا کہ نوعیت کیا ہے، میری کوئی زیادہ اس پہ ان پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. مگر جو سب سے بڑا معیار ہے وہ تو یہاں پنڈی ڈسٹرکٹ ہے نا جی، اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں 36,000 کنال، گورنرز رول 1 مہینے کے لیے لگا، 36,000 کنال اس علاقے کے سبربز میں زمین اکوائر کر دی گئی غیر قانونی انداز سے. ہماری حکومت بحال ہوئی 3 دن کے اندر ہم نے ساری واپس مالکان کو دے دی. میں ذرا تھوڑی سی یہ مسئلہ بیریا کی طرف نہ چلا جائے، میں صرف 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بیریا وہ ایک بدنام ایک ٹریڈ مارک ہے. طلعت صاحب، آپ کے چینل کے حوالے کے علاوہ کسی انڈیپینڈنٹ چینل کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ ان کی بدعمالیوں، ان کی غلط کاریوں، ان کی کرمنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی خبر بھی شائع کی جائے. ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کئی چیزیں لاتے ہیں، ان کا نام بیچ میں نکال دیا جاتا ہے. میں نے اس لیے آپ کا چینل نکایا کیونکہ میں نے خود پروگرامز دیکھے. The gentleman and his trademark has bought over everybody in this country, almost everybody. مشرف صاحب ان کے ہاتھ میں تھے، چودھری صاحبان، زرداری صاحب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ڈی ایچ اے کے ذریعے وہ فرنٹ جو نیم ہے ڈی ایچ اے کا، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، پاکستان فوج کا مجھے اختلاف ہے. کیا میں کوئی اس پہ تنقید کرتا ہوں یا تنقید اس وجہ سے آتی ہے کہ ایک بدنام زبانہ شخص جس کو اس وقت کے نیوی چیف ایڈمرل منصور فوری طور پر انہوں نے ان کو بیریئر سے علیحدہ کر دیا جب ان پہ ریئیکشن آیا تھا. مگر آج ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا نام ان سے منسوب ہے، تو اس پہ میں تنقید کرتا ہوں. اور تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ آخر ہمارے ملک میں کوئی تو احتساب ہونا چاہیے، کوئی تو معیار ہونا چاہیے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں. اگر آرمی یہ بات نہیں سن رہی تھی، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کچن کیبنٹ کو بھی ملک ریاض نے خریدا ہوا ہے؟ پھر یقیناً کسی نہ کسی کو تو خریدا ہوا ہے. یہ پاکستان فوج کو تو نہیں خریدا ہوا، یہ کسی حوالدار، کسی سپاہی، کسی کیپٹن، کسی میجر، کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر کو تو نہیں خریدا ہوا. That's a very serious charge that you're framing. That's a very serious charge that you're framing. میں نے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا ہے کسی نہ کسی کو تو خریدا ہوا ہے. اس پہ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ اس پہ کیوں نہیں کورٹ آف لاء میں ہم جاتے؟ آخر 8 مہینے ہوئے ہیں. طلعت صاحب، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، تنقید ہمیں پاکستان فوج کی عزت ہے. اس وقت بھی جیسے میں نے گزارش کی کہ میری 4th جنریشن، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شاید پاکستان میں کوئی سیاستدان کیا کوئی فوجی ایسا نہیں ہوگا جس کی پاکستان فوج کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو میرا ہے. میرے دادا، میرے والد، میرے بھائی، اور آج 4th جنریشن ہے. میرے نیفیوز ابھی کچھ 1-2 سال میں میرے نیفیوز سیشن گلیشیئر سے جوان معذور ہو کے آئے. 1 نہیں 2. کہ ہمیں فوج کی عزت ہے، مگر فوج وہ اس فوج کا جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اس فوج کا جس کے آج بھی ٹرکوں کے اوپر پیچھے نام لوگ لکھتے پاک فوج کو سلام. مگر یہ وہ فوج ہے. ایک ساتھ ایوب خان کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے ویسے. نہیں ضروری نہیں ہے، یہ تو پھر آپ نے ذرا تھوڑا گڈ مڈ کر دیا. نہیں گڈ نہیں کر دیا، اس کے بغیر بھی میرا خیال ہے کہ ایوب خان کی تصویر کے نیچے لگا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. پاکستان فوج کے ٹرک مجھے یاد ہے جب گزرے تھے تو بچے باہر
لائن پہ کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ کرتے تھے. ایک کلچر تھا, کیونکہ پاکستان فوج نے قربانیاں دی تھی جنگوں میں, وہ شہید تھے, وہ غازی تھے. وہ ایک فوج کا کردار تھا. اسے خراب کیا, اسے بدنام کیا, اسے محدود کیا مختلف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز نے. اور اب جب ہماری مخصوص آرمی لیڈرشپ اس ادارے کو بزنس کنسرن میں لے گئی اور ان بزنس کنسرن میں انہوں نے غلط قسم کے لوگوں کو ملوث کیا, اس پہ That is the problem. that is the problem. Towards the very end, briefly forecast کیجیے گا آنے والے چند مہینوں میں ہمیں جو سیاسی ٹیمپریچر پر نظر رکھتے ہیں, کس چیز کو واچ کرنا ہوگا جس کو گیم چینجر کہتے ہیں پاکستان کے اندر, میڈیا کی بحث کو چھوڑ کے؟ کیا پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر گیم چینجر آنے والا ہے؟ میرا خیال ہے جو اس وقت حالات ہیں, گیم چینجر سے بھی زیادہ میں بڑا سوچ کے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ پاٹ اتنا ہاٹ ہو گیا, اوور ہاٹ ہو گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی امپلوژن نہ ہو. گیم چینجر تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے کسی کو بھی تشویش ہو, اور اگر گیم چینج بھی ہوتی ہے کسی انداز میں اور اس کی آپشنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. مگر مجھے امپلوژن کا خطرہ ہے, اور اس امپلوژن ایز اپوز ٹو گیم چینجنگ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہے موجودہ جو مشکل صورتحال ہے. جب ہمارے ملک کے 40% عوام 2 وقت کی باعزت روٹی کے محتاج ہوں, باعزت روٹی, تو حالات بہت ہی خطرناک ہیں. مگر اس سے بڑھ کر طلعت صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی جنریشن آئی ہے, جو مالی یا اقتصادی تنزلی یا ڈی جنریشن آئی ہے, اس کا پھر بھی علاج ہو سکتا ہے. مگر اس سے شدید جو مجھے تشویش ہے اور خطرہ ہے وہ ہمارے اقدار کی, ہمارے ویلیوز کی, قدروں کی جو ڈی جنریشن آئی ہے. یہاں سچ بولنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہاں ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے, اور چونکہ ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے اس لیے اس ملک کو جو خطرات ہیں وہ بہت ملٹی پلائی ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ صاحب.